مظہر عباس صاحب، جہاں اعزاز سید صاحب بالکل بنیادی اور اصولی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں ابھی ظاہری بات ہے، وقت ہے، سٹیپس لینے چاہیے اس کے لیے. یہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے اور بڑی اس وقت کمیٹی کے سامنے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح ڈائریکشن میں صحیح سٹیپ ہے یا مزید اس میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہم نے 2-3 چیزیں کی ہیں اتنے سالوں میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے دہشت گردی کے واقعات میں ما سوائے کراچی کے میں کہہ سکتا ہوں کہ کمی نہیں نظر آتی. ہم نے 90s میں، جس طرح بھی اعزاز بھی بات کر رہے تھے، 90s میں ہم نے سیکٹیرین اور ایتھنک جو دہشت گردی تھی اس سے نمٹنے کے لیے ہم نے ایک فارمولا بنایا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا، اور کئی ہزار لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مار دیے. اور یہ پالیسی کوئی ان ریٹن پالیسی نہیں تھی، یہ ڈکلیئرڈ پالیسی تھی. پھر ہم نے ایک طریقہ کار بنایا کہ جی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جیسے اے پی ایس والا واقعہ ہوا، اے پی ایس کے واقعات میں بہت سے لوگ جو اس میں ملوث تھے ان کو پکڑا گیا اور ان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں، ان کو بہتوں کو سزائے موت ہو گئیں. لیکن جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، جو کسٹڈی میں تھا، اور کسٹڈی بھی پولیس کسٹڈی نہیں تھی، وہ وہاں سے نکل کے چلا جاتا ہے اور آج تک پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور ہم اسے نہیں پکڑ پاتے. جو تحریری چیزیں ہیں جو اس وقت ہم نے آصف بشیر چودھری نے بھی، اعزاز نے بھی، سب نے بات کی، وہ تو ایک کتابی چیزیں ہیں. گراؤنڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ 3 مہینے کی بات کر رہے ہیں نا، 3 مہینے بعد تو کم سے کم، میں تو 3 مہینے بہت ہی ویسے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن لوگوں کو 3-3 4-4 سال تک بغیر کسی عدالت میں پیش کیے جو ہے رکھا جاتا ہے اور رکھا گیا ہے. ایک مرتبہ سپریم کورٹ میں ایک شخص کو پیش کیا گیا جو پچھلے 5 سال سے کسٹڈی میں تھا، اور جب وہ پیش کیا گیا تو وہ اسٹریچر پہ تھا، اور جب اس کو چھوڑا گیا تو اس کے چند مہینوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہمارے یہاں جب شو کیا جاتا ہے نا کہ یہ 3 مہینے تک ڈیٹینشن ہے، تو آلریڈی وہ شخص مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے سے آلریڈی ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر اس کو شو کیا جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں جو ہم کتابی قوانین بناتے ہیں انسداد دہشت گردی کے. دیکھیں 97 کا ایکٹ بنا، 97 کے ایکٹ میں کیا تھا کہ جس شخص کو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا جائے گا اس کا 1 ہفتے میں ٹرائل ہوگا اور 1 ہفتے بعد اس کو سزا ہوگی. اس میں بڑھتے گئے، ہمارے کچھ ہائی کورٹ کے ججز کا اعتراض آیا، کچھ لائرز کا اعتراض آیا، وہ بات مہینوں میں چلی گئی. آج انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں سالوں میں کیسز ہوتے ہیں، اور پھر اپیل میں جا کے مزید 15-20 سال لگتے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی ہے. تو وہ جو جسٹ ہے کہ آپ نے انسداد ڈیٹرنس کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے. ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گراؤنڈ پہ تو بڑا لڑائی لگتی ہے، لیکن ہمارے یہاں انٹیلیجنس وائز، ہمارے یہاں پروسیکیوشن وائز، ہمارے یہاں جو ڈیٹرنس ہے اس ادروائز ہم بہت بری طرح ناکام ہیں. اور ہمارے یہاں دیکھ لیں آپ کہ آپ کی ایسی عدالتیں نہیں ہیں جہاں وٹنسز پروٹیکشن کا ہم نے قانون بنایا، کیا وٹنس پروٹیکٹ ہو پائے؟ نہیں ہو پائے. ہمارے یہاں جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جو ججز ہیں وہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ جن لوگوں کو اتنے عرصے میں پکڑا گیا، کسی کو ایک کو سزا، 4 کو آپ سر کوئی مثال دینا چاہیں گے کہ 2016 میں جب یہ کلوز آیا تو اس کے بعد بہت سے الزامات کہ کیس کا غیر قانونی طور پر استعمال، مطلب غلط طریقے سے استعمال ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے تو کلعدم تنظیموں سے مذاکرات کیے، ہم نے کلعدم تنظیموں کو ریسکیو کرنے کے لیے استعمال کیا، ان کے لیڈران کو، اور کسی کوئی چھوٹے اس میں کیس میں نہیں، بہت بڑے کیس میں. آصف کو بھی پتا ہے اور اعزاز کو بھی پتا ہے کہ کن کو لایا گیا باقاعدہ اپنے لوگوں کو ریسکیو کرانے کے لیے. تو ہمارے یہاں دہشت گردی کے خلاف اتنا سیریس مسئلہ ہے اس وقت، چاہے وہ آپ بلوچستان لے لیں، چاہے کے پی لے لیں، چاہے اور جگہوں پہ لے لیں، لیکن جس سنجیدگی دکھانی چاہیے وہ سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی. اور وہ سنجیدگی صرف قوانین بنانے سے، اور اس کا اے ٹی سی کا آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل کتنا مس یوز ہوا ہے. آپ ہر مظاہرے میں اے ٹی سی لگا دیتے ہیں، ہر مظاہرے میں اس میں ڈیفائن ہے کہ دہشت گردی کے خلاف دہشت گرد کون ہے، اس میں ڈیفائن ہے
کہ دہشت گردی کے لیے جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو اس میں یہاں آپ ہر پولیٹیکل ریلی پہ میں جو ایکٹیوسٹ پکڑتے ہیں. بے نظیر بات کر رہی تھی نا یہی کہ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ جو دہشت گردوں کی ڈیفینیشن ہے وہ بڑی مبہم ہے, تو اس چیز کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بے نظیر اس چیز میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی کہ کس طرح سے جب 2016 کے بعد یہ قانون آیا تو وہاں پر بڑے گریو کنسرنز تھے, غلط طور پر استعمال ہوا. اچھا, کچھ سال پہلے ایک رپورٹ آئی تھی اور انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں سے کس قسم کے کیسز جاتے ہیں, اور ان کی رپورٹ کے مطابق 80% جو کیسز تھے انڈر 80A وہ دہشت گردی کے تھے ہی نہیں. تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے علینا, آف کورس, کہ فوج کے پاس الگ سے اختیار ہونا کیوں چاہیے کہ وہ ڈائریکشنز دے سکیں؟ وہ تو منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتے ہیں اور وہ حکومت کا حصہ ہے, تو ان کو آپ الگ سے یہ کیوں اختیار دے رہے ہیں؟ اور فوج کے پاس یہ بھی کیوں اختیار ہونا چاہیے کہ وہ تحقیقات بھی کر سکیں؟ ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا رہے ہیں اور آپ کو کوئی معلومات چاہیے کسی بھی سیکیورٹی کے معاملے پہ تو آپ فوج سے لے سکتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی لے سکتے ہیں, لیکن وہ تحقیقات بھی کریں, وہ کمپلین بھی کریں, وہ ڈیٹینشن آرڈر بھی دیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے. ٹھیک ہے, آصف آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل. دیکھیں, دہشت گردی کے قوانین میں ہم ترامیم تو لے کے آ جاتے ہیں, کہیں سے بھی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے لا انفورسنگ اداروں سے یا کبھی کبھار آرمی کی طرف سے, جس طرح دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں. لیکن ایک بڑی ہی لینڈ مارک ججمنٹ جو تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی بینچ نے دی تھی جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں اکتوبر 2019 میں, اور 5 سال پہلے جسٹس آصف سعید کھوسہ نے پارلیمنٹ کو یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے آپ دہشت گردی کی ڈیفینیشن کو ری وزٹ کریں اور اس کے ساتھ رجوع کریں, کیونکہ قتل کے ہر مقدمے میں بھی جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعہ ڈال دی جاتی تھی. تو اس میں جو انہوں نے ایک بنیادی جو اس فیصلے میں لکھا تھا, 6 ماہ ریزرو رہا تھا یہ ججمنٹ اور انہوں نے خود لکھی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ذاتی اناد کے جو کیسز ہیں ان کو اس میں سے کم از کم مائنس ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے پارلیمنٹ کو کہا تھا, لیکن 5 سال کے دوران پارلیمنٹ نے اس دہشت گردی کے اس قانون کے جو ہے وہ ری وزٹ نہیں کیا. اور جو ابھی ہمارے موجودہ دور کے تقاضے ہیں, جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے, ہمیں اس سارے قانون کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے, ایک جامع قسم کا قانون لانا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی کمیٹی کے پاس ہے, دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں اور کیا کچھ امینڈ کیا بھی جاتا ہے نہیں کیا جاتا.